تشہد میں آدمی بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ آخری تشہد وہ سنن کبرا بحث سنن کبرا بحث تو دیکھو میں رکھا ہوگا شیخ صدور قدم دوسری دیکھیے حدیث پر کیسے عمل ہوتا ہے. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس میں ہم لوگوں نے وہاں مارک کر دیا. کیا ہے کہ جب اخیر تشہد میں بیٹھا جائے تو بخاری کی کیا روایت ہے کتاب الصلاۃ کی وہ دیکھیے. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخریٰ اپنے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے اور بیٹھ جاتے اپنے سرین کے بل. وقعد علی مقعدتہ سرین کے بل وہی تورک یعنی پیروں کے اوپر نہ بیٹھنا بلکہ زمین کے اوپر بیٹھ جانا. ایک پیر کو کھڑا کر لینا اور ایک پیر کو اندر سے نکال لینا اور زمین کے اوپر بیٹھ جانا. اس کو تورک بولتے ہیں. اب دیکھیے یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی. اور بتایا کہ سنت الجلوس فی التشہد تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے. کہتے ہیں ہم سنت کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں امام بخاری نے باب بانٹا سنت الجلوس فی التشہد تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے. یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا رکھ کے دائیں پیر کھڑا رکھ کے بائیں پیر کو اندر سے نکال لے اور زمین کے اوپر بیٹھ جائے. یہ تورک ہے. یہی طریقہ بتایا گیا ہے. وقعد علی مقعدتہ اپنے سرین کے بل بیٹھ جائے. برابر. یہاں تورک کا ثبوت صحیح حدیث سے ہوا اور بخاری کی روایت کو کوئی ضعیف کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ بخاری کی تمام احادیث کی صحت کے اوپر اجماع ہے. کوئی آدمی اگر اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے در حقیقت وہ بھی خرق اجماع کرتا ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے تمام روات صحیح ہے. اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں یہ تورک نہیں کرتے. تورک نہیں کرتے یہ لوگ. اب بتائیے اگر آپ تورک نہیں کرتے تشہد اخیر میں اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ نے سنت کیسے ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں جس طرح بیٹھتے تھے آپ کس طرح بیٹھتے. سنت کا خلاف کیا کہ نہیں آپ نے تورک نہ کر کے. تو ہم نے حدیث کو نہیں مانا یا تم نے حدیث کو نہیں مانا. حدیث صریح صحیح متصل مرفوع موجود ہے. وقعد علی مقعدتہ بالکل صریح روایت ہے. کسی تعبیر کی بھی گنجائش نہیں. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں سجدے ثانیہ سے دوسرے سجدے سے جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت دیکھیے. بخاری کتاب الصلاۃ میں باب باندھا ہے امام بخاری نے کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعۃ جب رکعت سے اٹھے تو کیسے زمین پر سہارا لے. اللہ باب ہی باندھ دیا کہ زمین پر سہارا لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری ایک طرف محدث ہے دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں اور حالانکہ مقلدین کو بھی تسلیم ہے کہ فقہ البخاری کی تراجمی امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنی ہو تو ان کا ترجمۃ الباب دیکھیے. حدیث کے اوپر جو باب باندھتے ہیں وہی ان کی فقہ. فقہ البخاری کی تراجمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان کے تراجم ابواب میں آج تک ان کے تراجم ابواب کی فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الفقہاء تسلیم کرتے ہیں حضرت امام بخاری کو. ایک طرف بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں سب کو تسلیم. ان کے ترجمۃ الباب کے اندر جو فقہ موجود ہے اس فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں. بڑا فقیہ اور کہتے ہیں محدث فقیہ نہیں ہوتا. یہ بھی ان کا ایک مسئلہ ہے محدث فقیہ نہیں ہوتا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں صحیح صریح مرفوع متصل. اذا رفع راسه عن السجدة الثانية جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو جلسا بیٹھ جائے. دیکھو بیٹھتے بھی نہیں بیٹھ جائے. ایک سنت
چھوڑا, بیٹھا نہیں, سیدھا کھڑا ہو گیا. وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ, اور زمین پر سہارا لے پھر کھڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے دو چیز کرنا سنت ہے حدیث صحیح صریح مرفوع متصل میں, کہ ایک تو جلوس, بیٹھنا, بیٹھتے نہیں. دوسرے اعتماد علی الارض, زمین کے اوپر سہارا لینا, سہارا لے کر کے اٹھنا. تو بیٹھنا بھی نہیں ہوتا, سہارا بھی لینا نہیں ہوتا, اور ڈائریکٹ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے. کہاں سے لیا انہوں نے؟ دیکھیے, یہ ہے ان کی فقہاء اور یہ ہے ان کی حدیث دانی. یہاں سنن کبریٰ بہقی کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل نقل کیا گیا ہے. کیا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے پنجوں پر, سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور آگے دیا ہے کہ حضرت کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ یشتکی کا لفظ ہے, انہیں تکلیف تھی, تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. اب بتائیے, جب وہاں لکھا ہوا ہے یشتکی, تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کھڑے ہوئیے. یہاں بغیر تکلیف کے آپ کھڑے ہو رہے, اور صحیح صریح مرفوع متصل حدیث چھوڑ کر کے ابن عمر کے فعل کے اوپر آپ کا عمل ہے. یہ حضرت ابن عمر کا فعل ہے, وہ بھی تکلیف کی وجہ سے, اور حضرت ابن عمر کے اس فعل کو آپ نے لے لیا اور صحیح صریح مرفوع متصل روایت کا آپ نے چھوڑ دیا. اسی بلبوتے پر آپ مناظرہ کریں گے نہیں. اب اس صحیح صریح مرفوع متصل کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں.